बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ खानम अंसार शहज़ादी। अलीफ चैनल के प्रोग्राम क़ससुल अंबिया में खुशामदीद। इस प्रोग्राम में हम बच्चों को अंबिया इकराम के बहुत ही दिलचस्प किस्से सुनाते हैं, और आज हम जो किस्सा बच्चों को सुनाने जा रहे हैं वो है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा आप लोग सुनना चाहोगे? तो चलो आओ, मैं आपको सुनाती हूँ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। उनमें से 2 बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और बनियामीन थे। बाकी जो 10 सुतेले भाई हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और बनियामीन के थे वो आपसे बड़े थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अभी छोटे बच्चे ही थे कि इन्हें एक दिन एक ख्वाब आया। वो ख्वाब में क्या देखते हैं कि सूरज और चाँद और 11 सितारे इनको झुककर सजदा कर रहे हैं और उनकी तरफ झुके हुए हैं, और जितने भी सितारे हैं, सूरज है, चाँद है, वैसे इनके गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इस ख्वाब को देखकर थोड़े परेशान हो गए कि इसमें क्या मामला हो सकता है। वो बहुत परेशान थे और इस बारे में सोच रहे थे कि उन्होंने इस ख्वाब के बारे में अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को बताया और उनसे पूछा कि अब्बा जान, मैंने रात को एक ख्वाब देखा है कि मुझे सूरज, चाँद और 11 सितारे मेरे गिर्द चक्कर लगा रहे हैं और मेरी तरफ झुक रहे हैं। आप मुझे इस्लाह फरमाइए कि इस ख्वाब का क्या मकसद हो सकता है, मुझे ये ख्वाब क्यों आया है। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने नन्हे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बड़े प्यार से अपने पास बुलाया और कहा कि आओ बेटा, मैं आपको इस ख्वाब का मतलब बताता हूँ। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने बाबा जान के पास गए और उनको अपना पूरा वाक़या बड़े तहम्मुल से और प्यार से बताया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि ए यूसुफ़, आपको बड़ा होकर एक आला रुतबा मिलेगा। चाँद और सूरज जो आपने ख्वाब में देखे हैं, इनका मतलब ये है कि आप जब बड़े हो जाएंगे तो आपको आला रुतबा मिलेगा। और ख्वाब के बारे में अपने भाइयों को मत बताना, क्योंकि वो आपसे हसद करते थे, आपसे जलते थे और कहते थे कि अब्बा जान हमेशा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को प्यार करते हैं और हमसे प्यार नहीं करते, और वो आपके ख़िलाफ़ साजिशें करते थे, आपको धोखा देने की कोशिश करते थे, आपको तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश करते थे। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद ने उनको क्या कहा कि अपनी इस ख्वाब का ज़िक्र अपने हासद भाइयों के सामने बिल्कुल मत करना। उन्होंने बहाना बनाकर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने साथ ले जाना चाहा, क्योंकि उनको आपसे जलसी होती थी ना, वो हसद करते थे। एक दिन उन्होंने बहाना बनाया कि चलो हम बाहर सैर करने के लिए जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलो। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से इजाज़त तलब की गई और कहा कि क्या हम यूसुफ़ को अपने साथ ले जाएं? तो वो लोग आपको लेकर चले गए। फिर उन्होंने क्या किया कि आपका कुर्ता उतार कर इन्हें अंधे कुएं में डाल दिया। इनका ख्याल था कि नन्हे यूसुफ़ को कोई जाता हुआ मुसाफिर उठाकर ले जाएगा। उन्होंने नन्हे यूसुफ़ के कुर्ते पर भेड़ का खून लगा दिया, और पता है उन्होंने फिर क्या साजिश की? उन्होंने कहा कि ये जो कुर्ते के ऊपर खून लगा हुआ है ना, ये तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का है, और कहा कि उनको एक भेड़ ने वहाँ खा लिया था और उनका ये जो कुर्ता है ये हम ले आए हैं। जब वो अपने भाई का वो कुर्ता लेकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को दिखाया तो कहने लगे यूसुफ़ को भेड़ खा गया है और ये कुर्ता इस तरह से फटा हुआ था, हमने वहाँ से उठाया है और आपके लिए ले आए हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों की चालबाजी को समझते थे। बेटे की जुदाई में रो रो कर उनकी आँखों की रोशनी कम हो गई,
کیونکہ وہ حضرت یوسف سے بہت پیار کرتے تھے نا. تو جب ان کو اپنا پیارا بیٹا نظر نہیں آتا تھا تو وہ ان کی وجہ سے پریشان ہو جاتے تھے اور پھر رونے لگتے تھے اور اتنا روتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے تھے کہ میرا بیٹا مجھ سے مل جائے. لیکن جب ان کو نظر نہیں آتے تھے تو وہ رو رو کے ان کی آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی. ایک دن کیا ہوا کہ ایک قافلہ جو مصر جا رہا تھا وہ کنویں کے پاس رکا اور اس نے جب پانی نکالنے کے لیے ایک ڈول اندر پھینکا تو ننھے یوسف علیہ السلام اس ڈول پر چڑھ کر باہر آ گئے. جب ڈول اوپر آیا تو قافلے والوں نے اتنے خوبصورت بچے کو دیکھا تو حیران رہ گئے. انہوں نے کہا اتنا پیارا بچہ اس کنویں میں کیسے ہے؟ قافلے والوں نے ننھے یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا اور یوسف علیہ السلام کو معمولی قیمت پر ایک شخص کو فروخت کر دیا. انہوں نے کہا یہ ہمیں رستے میں سے ایک بچہ ملا تھا, کیا تم اس سے خریدنا چاہو گے؟ اس شخص نے کہا ٹھیک ہے میں اس سے خرید لیتا ہوں. تھوڑے سے پیسے لیے اور ان کو بیچ دیا. وہ شخص عزیز مصر تھا. اس نے ننھے یوسف علیہ السلام کو خوب عزت سے اپنے محل میں رکھا اور ان کی بہت کیئر کرنے لگا, ان سے پیار کرنے لگا. اللہ نے حسن اور ذہانت دونوں ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے. آپ لوگوں کو میں بتانا چاہوں گی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ایسے تھا جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے. 14ویں کا چاند آپ لوگوں نے دیکھا ہے نا, جس طرح سے وہ چمکتا ہے اور نورانی ہوتا ہے, اسی طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن تھا. اور ذہانت بھی بہت زیادہ تھی. ان کی ذہانت کے چرچے لوگ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یوسف خوبصورت بھی ہیں اور ذہین بھی ہیں. جب وہ پختگی کی عمر میں آئے یعنی تھوڑے سے بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا نبی چن لیا. عزیز مصر کی بیوی زلیخا جھوٹی اور دھوکے باز تھی. جب اس نے بھی آپ کو دھوکے بازیوں میں لانا شروع کر دیا. ایک دن اس نے حسن یوسف سے متاثر ہو کر ان پر ایک الزام لگا دیا اور وہ الزام جھوٹا تھا. عزیز مصر نے جب یہ الزام سنا تو اس نے کیا کیا, حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا اور ان پر جو ہے جب وہ قید آئی تو وہ بہت پریشان ہو گئے اور انہوں نے قید میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کو خوب باتیں بتائیں کہ اللہ ایک ہے. اور پھر جب وہ لوگ ان کے سامنے اپنی خوابوں کے بارے میں لے کے آتے نا کہ ہمیں رات کو یہ خواب آیا تھا, تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک علم یہ بھی دیا ہوا تھا کہ وہ خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے اور جو تعبیر بتاتے تھے ویسا ہی ہوتا تھا. ایک بار قیدیوں نے اپنے خواب سنائے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک قیدی کو بتایا کہ تمہیں موت کی سزا ہو جائے گی. وہ بڑا گھبرا گیا اور اس نے آزمانے کے لیے کہا کہ میں اس سے یہ خواب پوچھوں گا. جب اس نے پوچھا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ تمہیں واقعی ہی سزائے موت ہو جائے گی. دوسرے قیدی کو بتایا کہ تم رہا ہو کر دوبارہ بادشاہ کی نوکری میں چلے جاؤ گے. جب وہ رہا ہوا تو انہوں نے ایسے ہی تاکید کی اور دیکھا کہ وہ بندہ جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی تھی, جیسی جیسی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام بتاتے تھے ان کی زندگیوں میں ویسے ویسے عمل ہونے چل جاتے. شیطان نے یہ بات اس کو بہکانے کے لیے دی تھی کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں تنگ کرے. ایک رات مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب سا خواب دیکھا. اس خواب کی تعبیر کوئی نہ بتا سکا. بادشاہ بہت پریشان تھا. تب اس قیدی نے بادشاہ کو حضرت یوسف کے بارے میں بتایا. بادشاہ نے اس آدمی کو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جیل میں بھیجا اور کہا کہ جاؤ اس شخص کو لے کر آؤ جس کے بارے میں تم مجھے بتا رہے ہو. بادشاہ نے خواب میں دیکھا تھا کہ 7 گائیں موٹی ہیں, 7 دبلی, اور 7 دبلی گائیں 7 موٹی گاؤں کو کھا رہی ہیں. سمجھ آئی آپ کو کہ اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ 7 گائیں جو ہیں وہ بالکل پتلی پتلی سی ہیں, دبلی پتلی سی, جو صحت مند نہیں ہیں, اور 7 گائیں بہت صحت مند ہیں, اور جو دبلی پتلی گائیں ہیں وہ صحت مند گاؤں کو کھا رہی ہیں.
حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ 7 سال تک زمین بہت زرخیز رہے گی، بہت سارا یہاں پر جو ہے وہ کھیت ہرے ہوں گے، فصلیں اگیں گی، خوشحالی رہے گی۔ پھر 7 سال بعد کیا ہوگا؟ قحط پڑے گا، فصلیں نہیں اگیں گی، خشک سالی ہو جائے گی۔ اس آدمی نے یہ تعبیر جا کر بادشاہ کو سنا دی۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلاوا بھیجا۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلوایا۔ حضرت یوسف نے جواب دیا کہ پہلے مجھ پر لگے ہوئے الزام کا فیصلہ کریں۔ بادشاہ نے اچھی طرح چھان بین کی تو سمجھ گیا کہ وہ الزام جھوٹا تھا۔ اس نے اس بات پر آپ کو مصر کا وزیر بنا دیا۔ وہ غلہ ذخیرہ کرنے لگے اور جو لوگ وہ اناج لے کر آتے تھے اس کو محفوظ کرنے لگے۔ لوگ دور دور سے یہاں پر آتے تھے اور ایک دن ان کے ستیلے بھائی بھی یہاں پر آ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا اور ان کو پتہ چلا کہ یہ تو میرے وہی حاسد بھائی ہیں۔ ایک دن ان کے ستیلے بھائی بھی یہاں پر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا لیکن وہ ان کو نہ پہچان سکے کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اب بڑے ہو چکے تھے۔ حاسد بھائیوں نے کہا کہ ہمارے چھوٹے بھائی بنیامین کا حصہ بھی دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگلی بار اس کو بھی ساتھ لے کے آنا ورنہ کچھ نہیں ملے گا۔ وہ بھائی اگلی مرتبہ بنیامین کو بھی ساتھ لے کے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو چپکے سے اپنے بارے میں بتا دیا کہ میں تو آپ کا بھائی ہوں، اور بہانہ بنا کر اپنے پاس روک لیا۔ پھر ان کو کہا کہ اپنے والد یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کو جا کے میرا سلام دینا اور ان کو بتانا کہ آپ کا بیٹا یوسف جو ہے وہ اس وقت مصر کا وزیر ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو محفوظ رکھا اور جتنا علم ان کو عطا کیا گیا تھا اس علم کا صحیح استعمال کرتے ہوئے انہوں نے عزت بھی پائی اور کرم بھی پایا۔ تو ہم نے آج کی اس کہانی میں بہت کچھ سیکھا ہے نا۔ ہم نے آج سیکھا کہ ہمیں کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عزت عطا کرنے والا ہے۔ اللہ کا کرم ہو تو ایک شخص کو اپنی زندگیوں میں بہت آسانیاں مل سکتی ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ نے اس واقعے سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ الف چینل کے پروگرام قصص الانبیاء میں آج کے لیے اتنا ہی، ملیں گے اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔